اللہ اکبر۔ آج کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیاز فاتحہ کے خلاف ایک لمبی دوڑ ہے۔ قبر پہ نہ جاؤ، شرک ہے، بدعت ہے۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو اعمال خیر سے روکنا، اس لیے مرنے کے بعد اس بات کی امید نہ رکھو کہ میرے بعد کوئی مجھے یاد کرے گا اور میرے لیے کچھ توشہ بھیجے گا، کچھ نیکی بھیجے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نیک صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے، جو اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے کار خیر بھیجے، کار خیر کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں، تو اس کے گھر والے اور مال لوٹ جاتے ہیں اور اس کے عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، دو بے وفا ہیں جو مردے کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آتی ہیں، ایک وفادار ہے جو ساتھ رہتی ہے، وہ جو ہے اچھے اور نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بھی نقصان ہے، فرما برداری ماں باپ کی جنت کی طرف لے جائے گی۔ صرف قبر تک جو چیزیں جاتی ہیں، وفا کرنے والی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اس کے گھر والے، عزیز و اقارب، دوست احباب، مال و اسباب، نوکر چاکر ہیں۔ قبر اور اس سے آگے ساتھ رہنے والی چیزیں میت کے اچھے اعمال ہیں جو میت نے اپنی زندگی میں کیے۔ اعمال کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا میت سے تعلق قائم رہتا ہے، یہ عقیدہ یاد رکھو۔ اعمال کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے کرتوت، انسان کے اعمال کا میت سے تعلق رہتا ہے، جس کا فائدہ نقصان میت کو پہنچتا ہے۔ اگر برا کیا ہے تو نقصان، اور نیک اعمال جو قبول ہو گئے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور رہیں گے۔ برے اعمال شفاعت یا بخشش یا سزا بھگتنے تک چمٹے رہتے ہیں۔ شفاعت، بخشش اور سزا بھگتنے کے بعد پیچھا چھوڑتے ہیں، جس پر رب تبارک و تعالی رحم فرمائے، بخش دے۔ وہ چاہے تو سارے گنہگاروں کو بخش دے، ایمان والوں کو، اور جس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم شافع روز محشر ہیں، ہمیں ان کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، اس ایمان میں اگر ہوگا تو بیڑا پار ہے۔ بدعقیدوں کے تمام ذہن اور فکر سے اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت والجماعت کے سارے دنیا میں بچائے، ان کے عیاری و مکاری سے۔ قبر اعمال کا صندوق ہے، اس میں جو زیور رکھیں گے تو زیور رہے گا، اس میں اگر پیسہ رکھیں گے تو پیسہ رہے گا، اس میں کپڑا رکھو گے تو کپڑا رہے گا، اور اگر اس میں خراب چیز رکھو گے تو وہ خراب رہے گی۔ تو قبر جو ہے اعمال کا صندوق ہے، جو عمل ایمان کے بعد ہوگا
وہ اچھے اعمال کی وجہ سے جنت کی کیاری کی طرح ہے، اور بد اعمال دوزخ کی بھٹی ہے۔ اسی لیے قبر کو روضہ کہتے ہیں۔ روضہ کا مطلب یہ کہ جنت کا باغ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قدموں کی برکت جہاں جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے پاک سے مسجد نبوی کے ممبر شریف تک آنے جانے کی ہے، وہ جگہ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں روضہ کی مخالفت ہو رہی ہے، گنبد خضرا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک ایسے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو ہدایت دے، اور ہدایت نہ ہے ان کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت کو ان کے مکر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زیادہ مال و اسباب سے نہیں، جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو وہ امیر نہیں۔ دنیا کی امیری، اصل امیری جو ہے وہ دل کی غنا ہے، بے پرواہی ہے۔ دل میں جس کا نور یاد الہی سے پر نور ہو، ذکر مصطفیٰ صحیح سے معمور ہو، اصل امیر دل کی یہ شان ہے۔ دل کی امیری، دل کی غنا سے مراد صبر ہے، قناعت ہے، یعنی جتنا مل جائے اتنے پہ صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر لینا، اور اگر حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے فیصلہ ہو تو وہ بہت برا اور بہت ہی نقصان دہ ہے۔ بے صبری اور جزع فضع نہ کرنا، لالچ مال دار کی لالچی سے بہتر یہ ہے کہ فقیر جو قناعت کرتا ہے وہ مالدار ہے، امیر ہے۔ جو عقل مند ہے اس کے نزدیک مالداری مال سے نہیں ہے، کیونکہ مال تو قبر تک ہی ساتھ رہتا ہے، جبکہ اعمال اس کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مال سے زیادہ انجام اور اعمال کی فکر میں لگ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے، کون ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں لے لے پھر ان پر عمل کرے یا اسے دوسروں کو سکھائے جو ان پر عمل کر سکے؟ فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں ہوں۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر 5 چیزیں گنی۔ فرمایا، 1، حرام چیزوں سے بچو،
دوسرا، تمام لوگوں میں بڑے عابد ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے، حرام چیزوں سے بچو گے تو بڑے عابد میں شمار کیے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت کر دیا ہے اس پر راضی رہو، لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے، بے پرواہ ہو جاؤ گے، کوئی دے یا نہ دے، کوئی کچھ کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ دل کو مطمئن کر دے گا۔ اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی سے جو آپ کے بازو میں مکان کے قریب رہتا ہے، کچھ اچھا سلوک کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں خود کو لیے پسند ہو۔